لنورہ من یشاء۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ انتہائی میرے واجب الاحترام راہ حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ جو بھی میرے آقا حضور کا پیغام سننے کے لیے آئے ہیں، ارضاء الہی کے لیے آئے ہیں، جتنے قدم چل کر آئے ہیں، اللہ خوب اس کے ضرور جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بلند اور بالا شان کے لائق سب کو اجر عطا فرما کر ہماری خطائیں معاف فرما دیں۔ یہ قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی بڑی با مقصد اور با معنی یہ جو قرآن کریم کی جو میں نے آج پڑھی ہے، اس میں خاص راز چھپا ہوا اس کی تلاش میں کریں کہ میرے قرآن کریم پہ غور و فکر کیا کرو۔ میں نے جو حکم دیا اس پہ غور و فکر، اس میں بات کیا ہے، یاد اللہ دکھا دیتا آپ نے، لے نور ہی خاص اپنے نور سے من یشاء جسے چاہتا ہے دکھا دیتا ہے اپنے نور کو، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ خود اللہ ہے، ہدایت کرتا ہے کون؟ اللہ۔ یہدی من یشاء، ہدایت جسے چاہے وہ کرے، من عباد ہی اپنے بندوں سے، جس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ہدایت وہ دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی ہدایت دینے والا بندہ ہے وہ پہلے کیا وہ ان پڑھ ہوگا تو دوسرے کو ہدایت دے گا؟ وہ کوئی ٹیچر پڑھا نہ ہو تو بچوں کو درس دے دے گا؟ تو پہلے کیا اس راستے کا وہ مسافر ہوگا، تو راہ حق کا مسافر ہوگا، نور اللہ نور ہوگا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظارے کیے کرائے ہوئیں گے، پھر اسے پتہ چلا کہ یہ اصل راستہ حق کا یہ ہے، اس کو ہدایت کا اللہ تبارک تعالیٰ منصب عنایت کرتے ہیں کہ تو میرے بندوں کا ہدایت رہنما بن جا۔ جیسے کہ سورج خود کیا کرتا ہے، پلوا کھاتا ہے، جلتا ہے، لوگوں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ اگر بات ہمیں سمجھ آ جائے، خود جل کر الوے نہ کھا کر، جو حضور کا دور تھا اس وقت کیا ہوا کرتا تھا، لوگ روزے رکھا کرتے تھے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، نفس کے ساتھ جہاد کرتے تھے، نفس کو مزکی کرتے تھے، خود وہ نور علی نور جب بنتے تو لوگوں کے قلب کو منور کرتے تھے، دوسروں کو بتاتے بڑی بڑی لمبی تقریر کریں تو میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ کے دین سے ساتھ، میرے آقا حضور کی امت کے ساتھ وہ جگاڑ کریں، وہ کھلواڑ کریں۔ دیجئے میں ایمان کی پوری قوت سے کہا تو مجھے جو سینے میں درد ہے، میں بار بار یہی رہا، بیمار جو ہوتا ہے نا تکلیف زدہ، وہ ہر وقت ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، اس کا درد اس لیے کہ اس کو پتہ ہے میرے آقا حضور کی امت کے ساتھ یہ کیا کر رہے لوگ یار۔ کوئی کہہ رہا ہے، آ رہا ہے، بابا جی حضور میرے بچے رات کو بل بلاتے بھوکے سو گئے، حضور دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں اچھا ایسے کریں، ہم کتاب کا موقع رکھا ہے 5,000 روپیہ یا 2,000 یا 4,000 جتنا بھی، 1 پیسہ بھی ہو 1 روپیہ بھی ہو تب بھی وہ حرامی ہے میرے نزدیک، تو انشائی برا ہو۔ اچھا وہ کتاب نکل آئے، اس کے پاس پیسے ہوتے تو تمہارے پاس آتا کیوں؟ تو پھر اس کے بعد اچھا کتاب نکالی ہے تو اس میں سے لکھا ہے اس کتاب میں کہ بکرا دینا ہے تو صدقہ، کو مخیر حضرات صدقہ دے تو جتنا دے اتنا ہی اچھا ہے،
صدقہ ہر مصیبت کی ٹال ہے، کوئی شک نہیں، مگر غریب آدمی کے ساتھ یہ پیر ہوگا تو پیر صاحب آپ کے پاس پیسے جو ہیں وہ کیا کرنے ہیں؟ آپ نے قبر بنانی ہے، وہ دے نا مسکینوں غریبوں کو، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ میرے آقا حضور راضی ہو جائیں ہم پہ کہ میری امت کو، میری ندارت، میرے مسکین امتی کو، میرے کو انہوں نے سینے سے لگایا تو میرے آقا حضور اس پر نظر عنایت کیوں نہ کرے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے، میرے آقا حضور کے امتی پہ کوئی رحم کرے تو حضور آپ کے نظر عنایت نہ کرے۔ یہ ہے وہ دور نزدیک سے وہ دیکھتے کیسے؟ جب معراج ہوا میرے آقا حضور 7ویں آسمان پہ تو پیچھے کھڑاؤں کی آواز آئی تو کہا کہ یہ کھڑاویں جو ایک آواز ہے کس کی ہے؟ کہا کہ آقا حضور یہ آپ کا غلام بلال کی ہے، حضرت بلال کی، لکڑی کی کھڑاویں، لکڑی کے جوتے۔ آئے افسوس جنہوں نے دین کے لیے اتنی اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے لکڑی کے جوتے۔ پیر صاحب کا پوشاک جو ہے وہ تو ایسے لش لش کر رہا ہے، غریب آدمی سے نفرت ہے، غریب آدمی کے ساتھ کا پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ میرا یہ درد جو ہے میں سب کو یہ کر رہا ہوں، باخدا ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ درد سونے نہیں دیتا۔ یا اللہ جن لوگوں نے میرے آقا حضور کی امتی کی حوصلہ افزائی کرنی تھی یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ پھر اکثر سب عبادات اس وقت اسٹاپ ہو جاتے ہیں جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ سورۃ توبہ یہ 11واں پارہ 10واں پارہ آیت نمبر 83 کہ نہ ان کا جنازہ پڑھے، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کریں۔ جو جہاد سے انکار کرتے ہوئے نہیں پیچھے بیٹھ گئے تھے، آج ہمارے جانسار جن ماؤں کے بچے جنہوں نے قربانیاں دی اپنے بچے فرزند کی، ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کر گالیاں نکالیں، کیا وہ ماں ان کی سن کر کیا وہ زندہ رہنے کا قابل ہے کہ میرے بچے نے اس آزادی کی نعمت کی وہ قربانی دی، پیٹھ نہیں دکھائی، سینے پہ گولی لگائی؟ تو آج ان کو یہ اصلاح دے رہے ہیں جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان کو وقت مردہ کہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، مت گمان کرو، گمان بھی نہ کرو، قُتِلُوا جو مارے گئے فی سبیل اللہ اس کی راہ میں، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ میں ان کو رزق دیتا ہوں، گمان نہ کرنا اموات یعنی مردہ ہوں، بل احیاء وہ زندہ ہے۔ اللہ ان کو یہ کہہ رہا، ہم ان کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ ہوشیار بنو۔ یہ دیو ادارے، ایک عدلیہ، افواج پاکستان، یہ ہمارے بچے جانسار، یہ جی فوج نہیں ہے، یہ نہیں پتہ ان کو یہ فوج ہے کون ہے، یہ کون کو فرشتے ہیں آسمان سے اترے ہیں، وہ ہماری بچے ہیں یار، وہ اپنے بچوں کے خلاف، وہ ہمارے بچے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں، جن ماؤں نے اپنی جانیں وطن کی آزادی کے لیے قربانی دینے کے لیے فوج میں دھکیل دیے، جاؤ بچہ اپنے وطن عزیز کی آزادی کی دفاع کرو۔ ان کو یہ کہیں گے جو جب عدلیہ کو بدنام کریں گے، ایک سہارا عدل و انصاف کا، جب یہ اعتماد ختم ہو جائے گا کیا کریں گے؟ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ خانہ جنگی شروع ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ نہ پولیس کنٹرول پر کارروائی کی، نہ افواج پاکستان۔ اپنے وطن سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے، نہ ہمارے مال، ہماری نہ مسجدیں، نہ ہماری عبادات کچھ نہ رہیں گی۔ ملک رہا تو سب کچھ ہوگا۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، مگر جب ملک نہ رہا تو وہ حکومت کس کام کی؟ وہ حکومت کس کی ہوگی؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری غلامی کیا تھی، ہم کس کٹن رستے سے گزرے ہیں۔ ہمارے باپ دادا ہندو بنیا کی جو غلامی میں
رات کو مسلمان پہرا دیتے ہیں، وہ گھر سوئے رہے۔ اگر آپ نے اپنے وطن عزیز کا دفاع نہ کیا، یہ خانہ جنگی کا یہ جو آپ کر رہے سن رہے ہیں، یہ فوج ہی ایسے کر رہی ہے جی، یہ فوج ایسے کر رہی ہے، تو فوج ہے کون ہے؟ بچے تو ہمارے ہی ہے، یہ کچھ نہیں، یہ تو ہمارے بچے ہیں۔ ہم ان کے پیچھے نہ کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنی فوج کو خود اگر ناکام کریں گے تو ہمارا ملک کیا کامیاب رہے گا؟ 100 بھی عبادات کریں، ہم بے شمار عبادت کریں۔ رات کو میں جی اچھی وہ جہاد کا وقت آیا جو میں نفل پڑھ رہا تھا، میں قرآن کریم کی منزل کر رہا تھا، کیا اس کا کوئی نفل پڑھنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے کسی کام کی؟ یہ جو محراب بنا مسجد کا، یہ آپ کو پتہ نہیں کہ مسجد کا محراب کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مسجد سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے۔ محراب اس لیے تھا کہ جو غازی تھے ہمارے، جنگجو لڑاکا، وہ اپنے ہتھیار آگے رکھ کر تو پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ہمارے پیچھے سے کوئی آئے گا آگے تو پھر ہمارے ہتھیار لے گا، اگر ہمارے ہتھیار پیچھے ہوئے تو کیا کریں گے؟ یہ ہمیں آج تک پتہ کوئی نہیں ہے کہ محراب کیوں منایا جاتا ہے، یہ نہیں ہے پتہ۔ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں جن علماء اکرام کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے یہ دین کی خدمت کے لیے، محمد رسول اللہ کی پیروی کے لیے، وہ خود شناخت ہونے چاہیے، ان کو اتنا تو پتہ ہوگا یہ ہمارا دین ہے کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، یہ غلامی سے کیسے آزاد ہوئے، کیا کیا نہیں ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا گیا، گرم پتھر سینے پہ رکھے گئے، تو کہا کہ آپ بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے؟ تو کہا کہ اگر بچ رہا تو انشاءاللہ جان دے سکتا ہوں مگر محمد رسول قربانی کر سکتا۔ آج ان لوگوں کی قربانیاں فراموش کریں، ان قربانیوں کا پرچار کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ حَدِّثْ، تم میرے نعمتوں کا پرچار کیا کرو۔ یہ ہمارے انعام یافتہ لوگ ہمارے لیے نعمت ہے، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ کوئی درخت پوج رہا تھا، کوئی ہاتھی پوج رہا تھا، کوئی چاند پوج رہا تھا، کوئی شمس کو پوج رہا تھا، کوئی آگ پوج رہا تھا، یہ بھی نہ پتا تھا ہمارا پروردگار ہے کون ہے، کوئی بت پجاری تھا۔ تو جس پیارے نبی محمد رسول اللہ نے ان کے غلاموں کی قربانیوں کا نتیجہ آج اگر ہمیں غلام تو ان کا دن منائیں تو بدعت ہو جاتی ہے۔ تو کسی گلوکارہ کا اگر دن منائیں تو پھر ہے جی انہوں نے بڑا کام کیا، بڑی یہ روشن تھی، یہ تھی۔ کیا گیت گانے سے، یہ ایسے کام کرنے سے ملک فتح ہوتا ہے؟ جب وطن عزیز کو ضرورت پڑے تو جان دے دے، جان منگے تو دے شتابی، سر اگیا چاہتر یہ دیگر ویلہ جے ٹھہرا میں تو کانو کل کل مریے۔ پوچھے صوفیہ سے کہ ہمارا کیا حال ہے یار؟ یہ جو امارات ہیں ہمارے، اگر ملک سلامت نہ رہ گیا، ہماری عمارتیں 10 منزلہ، کیا ان سے پوچھیں کیا زکوٰۃ دی ہے اور گورنمنٹ کو ٹیکس دی ہے، بجلی کے بل دیے؟ بجلی کے بل معاف کرانے کے لیے تو ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ اگر پاکستان کو یا اپنے وطن کو اوپر لینے، قرضے سے نجات، سود کی لعنت سے بچنے کے لیے ہم قربانی دیں تو ہم بھی غازی ہیں، ہم بھی غازی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کرنا کہ ہم نے بڑا مارکا لیا کہ ہم نے تو بل معاف کرا لیے، تو بل تو معاف ہوئے، تمہارے ووٹ تو بڑھ گئے، انکم ملک کی تو کمی میں جائے گی۔ ہم سود لیں گے کافروں سے تو ملک چلائیں گے، نعرے لگائیں گے جی ہم وہاں ان کے لیے نعرے لگا کر گلے یا حکمرانوں کی وجہ سے وہ ہمارے گلے بھی کئی دن تو ٹکورے کرتی پڑتی ہے، مگر جی اللہ کا نام آ جائے تو ہمارے مسجد میں داخل ہوں تو ہمارے گھٹنے درد کرتے ہیں، سجدہ نہیں مجھے دیتا، مجھے کمر میری درد ہے،
مسجد میں بیماریاں چمڑ جاتی ہیں ہماری، ایسی کہ نماز پڑھنے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، کرسیوں میں بیٹھے خدا کی تلاش میں، یہ ٹانگیں ٹوٹ بھی جائیں یار تو ان ٹانگوں کو کیا کرنا جو یار کو راضی نہ کر سکے، ہم نے اپنے یار کو راضی کرنا۔ تو کیسے کیا انہوں نے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ نہ لگا دی کہ میرا یار راضی ہو جائے، ایسے نہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام چر گئے مگر یاری نہ چھوڑی، حضرت شمعون علیہ السلام شہید ہو گئے مگر اللہ کی یاری کو نہ چھوڑا۔ تو جو بھی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی پاک لوگوں کے ذکر کرنے سے بھی بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ ان کی لاش مبارک میسر نہ آئی، تلاش کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جب ملی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی ٹکڑے میسر آئے، تو وہاں جا کر اور پہاڑی کے نزدیک وہاں شہداء ہے، 72 شہداء کی، وہاں شہداء کی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ان کے، وہاں جا کر آپ کا روزہ مبارک تیار ہوا۔ جس نے روزہ منظور کروانا ہے باقاعدہ ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، اور کئی بار اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شرف دیا، جو وہاں کھڑے ہو کر جو دعا کرنے کا لطف آیا باقاعدہ کہیں بھی نہیں آیا۔ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے روزے پہ کھڑا ہو کر میں دعا کی تو پتہ چلا کہ میرے آقا حضور میرے سر پہ کھڑے ہیں، میرے آقا حضور کے لاڈلے چچا، تو وہ ہے کون تھے؟ شہداء تھے، شہید تھے۔ تو ان کی شان ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ پتہ چل گیا کہ ہمارے پاکستان کے شہداء، ان کی بے حرمتی کرنے والے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی ان کے پیچھے، وطن کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ٹھیک ہے مسئلے مسائل تو مولوی صاحب سناتے، مگر دیکھنا کہ ملک سلامت ہوتا ہے۔ ہمیں تو اذان بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے ہندو کافر۔ میرا ایک غازی یہاں بیٹھے 180 حملے کیے انڈیا میں جا کر اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے، سر جھکا کر یہاں بیٹھے۔ میرے یہاں میجر صاحب اپنی جان کی پرواہ نہ کی، کافر کی بستی میں جا کر اپنے وطن عزیز کی آزادی کا حق ادا کرتے رہے، کوئی تکبر نہیں۔ کیا ان میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی میجر ہے بھائی؟ دیکھیں جن کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے تکبر اس سے بھاگ جاتا ہے۔ سب سے بڑی فجوری تکبر ہے جو شیطانی عمل ہے، آج ہی ہے، جب ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہیں، اللہ حاضر ہے، اللہ جو چاہے۔ تو ہم ٹانگوں کی کر رہے ہیں، مجھے ٹانگیں درد کر رہی ہیں، میرے گھٹنے درد کر رہے ہیں، یار یاد کو راضی کرتے ہوئے ٹانگیں کا جان بھی حاضر ہے، کھڑے ہو جائیں۔ اگر کسی کو بادشاہی مل گئی نا بد نصیب کو تو خوش ہے میں بادشاہ ہوں، اور بد نصیب اس بادشاہی میں کھیلتا کودتا رہے گا، اسی گمان میں زندگی کا آخری سانس ادا کر لے گا۔ سب سے خوش نصیب ہوا ہے رات کو اگر بھوکا بھی رہا مگر رات کو یار کے سامنے کھڑا رہا، اس قدرت والی اس شان کے سامنے کھڑا رہا، کوئی پرواہ نہیں۔ جب نماز، اس نماز ہی کیسی ہے جب اس کے اپنے اعضاء نظر آ رہے ہیں، درد محسوس ہو رہا ہے، وہ کون سی نماز ادا کی ہے یار آپ نے؟ کیوں نماز پڑھی ہے؟ کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے بدن میں یاد رہے۔ وہ اپنا اگر بدن یاد رکھا تو پھر کوئی نہیں، پھر یاد الہی میں تو نہیں، آپ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ تو یار کے سامنے کھڑے تو پھر اپنا بدن کیسے یاد ہے؟ قربان یا اللہ میری جند جان بھی قربان تیری راہ میں، تو راضی ہو جائے۔ ایک ہی دعا کیا کرے جو مجھے پسند ہے، اللہ اے اللہ یا کا نام دو، مجھے حفاظت دے دینا،
کائنات کا بادشاہ، تمام فرشتوں کا پروردگار، تمام نبیوں کا پروردگار، تمام نبی جس کو آگے جھکتے تھے سجدہ ریزی کرتے تھے، اتنی بڑی شان والا، اس سے مانگے عبادت مانگے تو دے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ولا کا نصلی، نماز نہیں توفیق دے دے، مانگے کیا؟ نماز مانگے، مناس جو تو سجدہ مانگے، دنیا نے مانگے، دنیا کی محبت۔ دنیا کا ایک بادشاہ بھی آیا تو سکندر اعظم سے پوچھ لے، اور آ کے رسولوں میں ایڑیاں رگڑ کر کہا کہ بادشاہی کوئی میری مجھ سے لے لے تو مجھے گھر جانے کی اجازت دے دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہاری کیا آس پاس کون پوری کرے؟ ملیریا کے بخار سے مر گیا۔ تو بادشاہ آگے نکلا تو کہ جو غلام در غلام حضرت بلال حبشی، جیت تو وہ گیا نا، وہ بادشاہ پیچھے رہ گیا، وہ غلام آگے نکل گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا جو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، بادشاہوں کے ان کا اس گلی کا جو گدا ہے نا، وہ بادشاہ سے بھی اوپر ہے۔ یہی سیدھا راستہ ہے محمد رسول اللہ کی پیروی میں، زندگی کا ہر سانس ادا کرے۔ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ اس وقت جو اللہ کی راضی کرنے والے لوگ تھے نا، وہ روزہ رکھا کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے، جو بچاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، صدقات دیا کرتے تھے، صدقات سے علاج کیا کرتے تھے، صدقہ دیا بے لوث اللہ کی راہ میں، یا پاک پروردگار میری مشکلات آسان فرم، میری بیماری دور ہو جاتی رہی، ان کا ایمان تھا، ہو جاتی رہی۔ اس وقت پیراسٹامول نہیں گولی پر اعتبار ہے، پر مولوی نہیں پھوکا، پر کوئی نہیں۔ ان وجہ کیا کہ وہ اندر جو ہمارے چاہیے تھا وہ کوالٹی نہیں رہی۔ میں یہی چاہ رہا ہوں، ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، نہ ٹائم ضائع کریں، مر جاؤ یار نے بوئے یار، سر جھکا لو، جیو تو اس کی رضا کے لیے۔ انا بے شک صلاتی میری نماز، نوسوں کی میری قربانی، وما یحییٰ میری زندگی، وما ماتی میری موت، للہ تیرے لیے رب العالمین جو سب جانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ تو مشن ہے ہمارا، اسی مشن میں اگر زندگی کا آخری سانس کسی نے ادا کر دیا خوش نصیب ہے وہ۔ اگر وہ نہیں ہے تو بڑی بڑی لمبی تقریریں بھی کی، لوگوں کو سمجھایا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو حکم دیا نیکی کا، بھول گئے اپنے نفس کا، تنسون بھول گئے، نسیان آ گیا، انفسکم اپنی جانوں کو، اپنی جان نے کوئی نہیں پتا، میں لوگوں کو تو نیکی کا ہدایت کرتا رہوں، مگر آپ خود نماز بھی نہیں پڑھی۔ بے شمار مساجد میں 41 سال امامت بھی کرتا رہا ہوں، محفلوں میں بھی جاتا رہا ہوں، ساری رات محفل سنتے رہے، تو جو مقتدی سننے والے انہوں نے نماز ادا کری، جو مقرب تھے، جو ہمارے خطیب تھے، خطیب صاحب کو نیند ہی نہیں کھلی، رات موے تھے، بے دردوں نیند پیاری آوے، درد مندوں رات یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تو اسے یاری ہے تو یار جگا لو اسی، آ یار گلاں کریے، آپس آ یار باتیں کریے، یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، تو یاری ہے تو ستیاں جگائے نا رہتی۔ اگر فرض کیا بغیر نماز کے اگر کو دیتا تو نبی کو دیتا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، لیل رات کا کڑا ہو جائے تہجد پر پا رکھ، نبی کو حکم ہوا، نبی کا فرض ہے نماز تہجد۔ اور میرے آقا حضور تمام نبیوں کے بادشاہ، ان کو یہ حکم ہو رہا ہے کھڑا ہو جا نماز کے لیے، دیکھ میری نماز تہجد ادا کر۔ ہم ویسے یمی وہ فلاں آدمی نے بخش دی تھی، کوئی پیر نہیں آپ کو بخشا سکے گا،
ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، مت یہ گمان کرنا کہ ہم پیر صاحب کو ہمیں پار لگا دیں گے، نہ، محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کریں، پیغام الہی پہ عمل کریں تو انشاءاللہ بخشش آپ کے قدم چومے گی، پہلے ہی آئے گی، گلمان عوریں پہلے سے استقبال کریں گی۔ بابا تجھے پروردگار خالق کائنات نے بلایا تو بھی کہے گا اللہ بیک کا باخدا ایمان کی پوری قوت ہے، انتظار میں بیٹھا ہو، یہاں تو کب آئے گی، تو آئے گی کب؟ تیری انتظار میں بیٹھے بیٹھے بوڑھا ہو گیا ہوں، 83 سال عمر ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس وقت آئے گی کہ دل بےتاب ہو کہ میں یار سے ملنا ہے۔ موت سے ڈرتے وہ ہیں جنہوں نے جنت نہیں جانا، اور مرے بغیر کوئی جنت جائے گا؟ تو جس جنت میں جانا تو مرنے کے لیے تیار کیوں نہیں آئے؟ اور تیاری کریں نا موت کی۔ اے جیسے ہمارے میجر صاحب، کیا کافر کی پہ شفقت کی امیدیں تھی کوئی؟ دیکھا وطن عزیز کی آزادی کے لیے چھلانگ لگا دی، اور وہاں کئی مشکلات زندگی اور موت کے ساتھ مسافہ کیا، اپنے وطن عزیز میں لوٹ کر آئے۔ یہ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ لوگ یہ سارے محفل والے جن میں ایسے لوگ موجود ہیں، بارگاہ الہی کی بخشش کے طلبگار یہاں بیٹھے موجود ہیں۔ چلو ہم تو کیسے ہی ہیں، مگر وہ لوگ بھی تو یہاں موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھے وطن عزیز کی آزادی کے لیے۔ آج ان لوگوں کے لیے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یار یہ فوج نہیں، یہ نہیں دیکھا وہ فوج ہے کون ہے، ہمارے بچے ہیں یار، ہم ان کے پیچھے کھڑے رہنا چاہیے، حالت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ عدلیہ والے بک جاتے ہیں، عدلیہ اگر جیسے کو کرتا ہے تو وہ ایک وقت آتا ہے وہ بھر بھی لیتا ہے، اگر کوئی ایسے کرے گا نا وہ اس انجام تک پہنچ کر رہے گا، ہر صورت پہنچے گا۔ مگر ہم عدلیہ کا جو عزت احترام ہے اگر چھوڑ دیں گے، ایک بھروسہ کہ ہمیں عدل ملے گا، انصاف ملے گا، تو پھر خانہ جنگی نہیں شروع ہوگی، تو خانہ جنگی شروع ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ملک تباہ برباد ہو جائے گا، پھر سنی بھابی شیعہ سارے اٹھ جاتے، نہ ریزی کو سنی تھا، نہ ریزی کو بھابی، نہ ریزی کو دیوبندی، یہ سارے ہی ہندو بلیا کی غلامی میں۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، سب سے پہلے یہ ذمہ داری قبول کرو کہ ہم نے بچہ بوڑھا وطن عزیز کی آزادی کی دفاع کریں گے، ہم نے اپنے وطن عزیز کو اوپر لے کر جانا ہے، قرضے سی لعنت اور جو فرقہ واریت کی لعنت سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے۔ سب سے بری بات یہ ہے۔ تو ٹائم تو نہیں زیادہ میں لے گیا، 1:10 ٹائم اذان سن کے ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر میں تو اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔